السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کسی امن معاہدے کے بہت قریب ہے اور وہ معاہدے پر دستخط کے لیے پاکستان جانے پر غور کر رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ تہران نے اپنے افزودہ شدہ یورینیم کے ذخائر کو کسی اور کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جبکہ دونوں ممالک اسلام آباد میں مزید مذاکرات پر غور کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لاس ویگاس کے لیے سفر باندھنے سے قبل کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کسی معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران ہرگز جوہری ہتھیاروں کا مالک نہ بنے۔ انہوں نے اس بات پر مکمل طور پر رضامندی ظاہر کی، وہ تقریباً ہر چیز پر متفق ہیں۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا وہ معاہدے پر دستخط کے لیے پاکستان جائیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، میں جا سکتا ہوں۔ ہاں، اگر معاہدہ اسلام آباد میں طے پایا، میں جا سکتا ہوں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ تاہم جنگ بندی کے آغاز کے بعد بھی لبنان میں اسرائیل کی جانب سے حملوں کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ لبنان کی سرکاری خبررساں ANC کے مطابق جنگ بندی شروع ہونے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسرائیل کی جانب سے خیام اور دیبن کے دیہی علاقوں میں گولہ باری کی گئی۔ وقفے سے جاری اسرائیلی گولہ باری کے سبب جنگ بندی کے اعلان کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ رہے افراد کو باخبر کرنے کے لیے لبنانی فوج نے وارننگ جاری کی۔ اسرائیل کی فوج نے آج جمعے کی صبح ایسوسیٹ پریس کو بتایا کہ وہ جنوبی لبنان میں گولہ باری اور توپ خانے سے فائر کرنے کی اطلاعات کا جائزہ لے رہی ہے۔ لبنان کے صدر نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا، جبکہ اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو نے اسے امن کا تاریخی موقع قرار دیا۔ سیز فائر کا اعلان کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں لکھا کہ امن کے حصول کے لیے ان دونوں لیڈروں نے اتفاق کر لیا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ اب تک 9 جنگیں ختم کروا چکے ہیں اور یہ 10ویں ہوگی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان اچانک 10 روزہ جنگ بندی کسی عام سفارتی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے سعودی عرب کا ہاتھ ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے براہ راست امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی پر زور دیں، جس سے وائٹ ہاؤس کو کارکرد طور پر مداخلت کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتنیاہو پر جنگ بندی شروع کرنے اور حزب اللہ کو نشانہ بنانے والے حملوں کو روکنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا۔ در حقیقت سعودی عرب کی سب سے بڑی تشویش تیل کی سپلائی اور توانائی کی عالمی منڈی کا استحکام ہے۔ ایران امریکہ جنگ نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، وہاں جاری کشیدگی نے عالمی سپلائی چین کو درہم برہم کر دیا۔ دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ اسی سے گزرتا ہے۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس راستے کو جلد از جلد محفوظ اور مکمل طور پر کھول دیا جائے، کیونکہ یہ جتنی دیر بند رہے گا اس کا نقصان سب کو ہوگا۔ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سعودی عرب نے امریکہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ پہلے لبنان میں جنگ بندی کو یقینی بنائے تاکہ ایران کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھ سکیں۔ ایران نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ جب تک لبنان میں اسرائیلی حملے جاری رہیں گے وہ امریکہ کے ساتھ کسی بڑے معاہدے پر رضامند نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لبنان امریکہ ایران معاہدے سے براہ راست جڑا تھا۔ رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے تیزی سے کام کیا۔ سب سے پہلے اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں تنازع کو کم کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کے بعد لبنانی قیادت سے رابطہ کیا گیا اور یقین دہانی کرائی گئی کہ تنازع کو روک دیا جائے گا۔ یہ سارا عمل اتنا تیز تھا کہ بہت سے اسرائیلی وزراء کو صرف ٹیلی ویژن کی خبروں کے ذریعے ہی اس فیصلے کے بارے میں معلوم ہوا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا، حالانکہ یہ بہت نازک حالت میں ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے جنگ بندی نافذ ہونے کے باوجود لبنان میں ایمبولنس پر حملہ کیا۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں دوسرے دور کی بات چیت کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کو ایک بار پھر بات چیت کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سرگرم ہے۔ اس بیچ لبنان اور اسرائیل کے بیچ جنگ بندی سے دونوں کے بیچ بات چیت کے امکانات کو مزید تقویت مل گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امید ظاہر کی کہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے بیچ بات چیت کے دوسرے دور کا جلد آغاز ہو سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ ان کے اس دعوے کی ایران نے تردید کی ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق اس حوالے سے نہ کوئی بات طے نہیں پائی ہے اور نہ ہی ایسی کسی پیش رفت پر سنجیدہ بات چیت ہوئی ہے۔ ایران کے پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر خالباف کے قریبی ذرائع نے امریکہ کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو کسی بھی قسم کے جوہری مواد کی منتقلی پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور ایرانی ذریعے نے ٹرمپ کے بیان کو ایک اور جھوٹ قرار دیا۔ خیال رہے کہ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے کے امکانات روشن ہیں اور اس کے جلد حتمی روپ لینے کے امکان ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کے مطابق UN چیف اینٹونیو گٹرس نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان اعلان کردہ 10 روزہ جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ اس معاہدے کا مکمل احترام کریں۔ اینٹونیو گٹرس کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے ایک بیان میں کہا، سیکریٹری جنرل اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس میں سہولت کاری کے لیے امریکہ کے کردار کی تعریف کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید امید ظاہر کی کہ لڑائی میں یہ عارضی وقفہ مذاکرات کی راہ ہموار کرے گا۔ اینٹونی گٹرس نے تمام متعلقہ گروہوں پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے قوانین کی پاسداری کریں۔ یہ ایک ایسا اشارہ ہے جو اسرائیل اور لبنان کے ساتھ ساتھ عسکری گروپ حزب اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹریکنگ فرم کیپلر نے آج جمعے کو AFP کو بتایا کہ 5 ملین بیرل خام تیل سے لدے 3 ایرانی آئل ٹینکرز امریکہ ناکہ بندی نافذ ہونے کے بعد سے ہارمز کے ذریعے خلیج سے نکلنے والے پہلے جہاز بن گئے۔ جہازوں کے نام ہیں ڈیپ سی، سوینا 1 اور ڈیونا۔ تینوں جہاز امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ ان جہازوں نے گزشتہ روز اس تجرباتی آبنائے کو عبور کیا۔ انہوں نے 2، 8 اور 9 اپریل کو ایران کے جزیرہ خارق سے تیل لوڈ کیا تھا۔ امریکہ کے پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کے ٹینکرز کی آبنائے ہارمز سے روانگی ہوئی ہے۔ ایرانی سرکاری خبررساں ANC کے مطابق ایران کے صدر پزیشکیان نے جنگ بندی کے حصول میں مدد فراہم کرنے والی پاکستانی مصالحتی کوششوں کو سراہا ہے۔ تہران میں پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کے دوران ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے مصالحتی عمل اور جنگ بندی میں سہولت کاری کے حوالے سے ان کے اور پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کے مؤثر کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے اسلام آباد میں مذاکرات کے دوران ایرانی وفد کی میزبانی کرنے پر بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ایران خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتا بلکہ اس کے بجائے پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو وسعت دینے کا خواہش مند ہے۔ شام کے صدر احمد الشرا کا کہنا ہے کہ شام لبنان کی صورتحال سے متاثر ہو رہا ہے۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں انہوں نے جنگ رکوانے کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف کی اور اس بات پر زور دیا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان شام غیر جانبداری کا راستہ منتخب کر رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کو عسکری یا سفارتی ذرائع سے غیر مسلح کرنا اسرائیلی فوج کا مرکزی ہدف ہے۔ ایک اسرائیلی اخبار نے ان کے حوالے سے بتایا کہ اس مقصد کو ایک اہم سفارتی قوت کی حمایت حاصل ہے جس میں براہ راست امریکی شمولیت اور لبنانی حکومت پر دباؤ شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اسرائیلی فوج ان تمام مقامات پر اپنا قبضہ برقرار رکھے گی جنہیں اس نے کلیئر اور فتح کیا ہے۔ اٹلی میں ڈاکوؤں نے فلمی انداز میں 25 افراد کو 2 گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھنے کے بعد بینک لوٹ لیا اور سرنگ کے راستے فرار ہو گئے۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق واقعہ نیپل شہر کے ایک مقامی بینک میں پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق دن 11:30 بجے کے قریب 3 نقاب پوش اور مسلح افراد کریڈٹ ایگریکول بینک میں داخل ہوئے۔ انہوں نے وہاں موجود 25 افراد کو یرغمال بنا لیا جس کا سلسلہ 2 گھنٹے تک برقرار رہا۔ اس دوران نقدی کے علاوہ لاکر کو بھی توڑ دیا گیا اور قیمتی سامان کو بیگوں میں ڈال لیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق کافی دیر تک باہر کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ اندر کیا چل رہا ہے، تاہم جب باہر سے کسی نے پولیس کو خبر کی تو وہ حرکت میں آ گئے۔ فوٹیج میں دیکھا گیا ہے کہ پولیس نے پہنچنے پر اندر جانے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا، جس پر پولیس ایک کھڑکی کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو لوگ اوندھے منہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور ڈاکو موجود نہیں تھے۔ تاہم جلد ہی پولیس کو ایک سرنگ ملی جس کے راستے وہ فرار ہوئے تھے۔ رپورٹ میں ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ کچھ پولیس اہلکار اس سرنگ میں گھسے تو وہ ایک گٹر تک گئی ہوئی تھی اور ڈاکو گٹر کے راستے ہی نکل گئے تھے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ چور درجنوں کی تعداد میں لاکر سے چیزیں نکال کر لے گئے ہیں۔ سمندری ٹریفک پر نظر رکھنے والے اداروں LSEG اور کیپلر کے اعداد و شمار کے مطابق متحدہ عرب امارات سے خام تیل لانے والا پاکستانی جھنڈا بردار جہاز آبنہ ہرمز کے راستے خلیج سے باہر نکل گیا۔ برطانوی خبررساں ادارے ریٹرز کی رپورٹ کے مطابق اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ ٹینکر آبنہ ہرمز سے گزرا جو ابوظہبی سے آ رہا تھا اور اس میں تقریباً 4,40,000 بیرل تیل موجود ہے اور وہ کراچی کی بندرگاہ کی طرف جا رہا ہے جو 19 اپریل کو پہنچے گا۔ شالمان نام کا یہ ٹینکر پاکستان کے ان 2 جہازوں میں سے ایک تھا جو اتوار کو تیل کی مصنوعات لانے کے لیے آبنہ ہرمز میں داخل ہوئے تھے۔ چاشمے کو پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے کہا تھا کہ جہاز نے متحدہ عرب امارات کے ٹرمینل ADNOC سے تیل لوڈ کیا۔ پاکستان کی شپنگ کارپوریشن کی جانب سے فوری طور پر تبصرے کے لیے بھجوائی گئی درخواست کا جواب نہیں دیا گیا۔ بڑھتی ہوئی غیر یقینی عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے 5واں انٹالیہ ڈپلومیسی فورم AD 2026 آج جمعے کو شروع ہو رہا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کے زیر سرپرستی اور ترکیہ وزارت خارجہ کے زیر میزبانی ضلع انٹالیہ میں جاری اس 3 روزہ فورم کا مرکزی خیال کل کی تشکیل کے دوران غیر یقینی صورتحال سے نمٹنا ہے۔ فورم میں 150 سے زائد ممالک کی نمائندگی کی جا رہی ہے۔ شرکاء میں 20 سے زائد سربراہان مملکت اور تقریباً 15 نائب صدور شریک ہیں۔ فورم 50 سے زائد وزراء شریک ہیں جن میں 40 سے زیادہ وزراء خارجہ ہیں۔ علاوہ ازیں فورم میں 75 بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے بھی شریک ہو رہے ہیں۔ مجموعی طور پر 460 سے زائد اعلیٰ سطحی شرکاء، ماہرین تعلیم اور طلباء سمیت تقریباً 5000 شرکاء کی شرکت ہو رہی ہے۔
شام، اردن، سعودی عرب اور عمان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کردہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور لبنانی ریاست کو مضبوط بنانے اور اس کے اداروں تک ہتھیار محدود رکھنے کی حمایت کا اظہار کیا۔ شام نے اسے خطے میں مزید کشیدگی کا سدباب کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا۔ شامی خبررساں ادارے سانا کے مطابق ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ دمشق لبنان کی وحدت، خود مختاری اور اراضی سالمیت کے تحفظ اور اپنے عوام کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ وزارت نے اس معاہدے کو یقینی بنانے میں مدد کرنے والی علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی بھی قدردانی کی اور شام کی لبنانی اور وسیع عرب خطے میں استحکام اور امن کو فروغ دینے کی کوششوں میں تعاون کے لیے آمادگی کی تصدیق کی۔ اردن کی وزارت خارجہ نے لبنانی صدر جوزف اون، وزیر اعظم نواف سلام اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری کے اس جنگ بندی کو یقینی بنانے میں ادا کردہ اہم مثبت کردار کی تعریف کی۔ وزارت نے اردن کی لبنانی ریاست کی مکمل حمایت کی تصدیق کی کہ وہ تمام لبنانی علاقوں میں اپنی خود مختاری قائم کریں۔ سعودی عرب نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور اون، سلام اور بری کے کردار کی ستائش کی۔ دفتر خارجہ کے ایکس پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ حکومت لبنانی ریاست کی خود مختاری کے دائرے کو بڑھانے اور ہتھیاروں کو ریاست اور اس کے جائز اداروں تک محدود رکھنے کی حمایت کرتی ہے۔ عمان نے بھی اس عارضی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ اس کی شرائط کی پابندی کرے اور ایسی کسی بھی کارروائی سے گریز کریں جو اسے کمزور کر سکے۔ سعودی عرب نے سوڈان کے انسانی ہمدردی کے منصوبوں کے لیے $145 ملین امداد کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس بات کا اعلان سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ انجینئر عبدالکریم خریجی نے سوڈان کے حوالے سے برلن کانفرنس میں شرکت کے لیے موقع پر کیا۔ رپورٹس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ سوڈان میں استحکام اور جنگ بندی، ریاستی اداروں کو تباہی سے بچانا، اس کے اتحاد، علاقائی سالمیت اور وسائل کا تحفظ مملکت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحران کے حل کے لیے سوڈانی قیادت سیاسی عمل کا آغاز کرے جو قومی اداروں کو مضبوط اور ملک کی خود مختاری کا احترام کریں۔ سعودی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ مملکت 11 مئی 2023 میں جاری ہوئے جدہ اعلامیہ کی بنیاد پر سوڈان میں تنازع کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس تنازع کے نتیجے میں شہری اموات ہوئی ہیں اور اب تک 11 ملین سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔